بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، لیکن اسی طرح برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو تم میں سے جب بھی کوئی برا یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اٹھتے ساتھ اپنے باہنی طرف منہ کر کے تھوک پھینک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، تو اس کے اس عمل کے کرنے سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے بارے میں بتایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی خواب میں ڈراؤنی چیز یا خوفناک شکل سے خوفناک منظر دیکھتے ہیں تو بے شک وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہی ہوتا ہے جو ہمیں جنات جیسی شکلیں بنا کر دکھاتا ہے اور ہمیں ایسا گمان گزرتا ہے کہ ہم نے جن کو دیکھا۔ لہٰذا برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر ایسا خواب دیکھنے کے بعد کوئی شخص خوفزدہ حالت میں اٹھے، ڈر جائے، کانپ جائے یا خواب میں کہیں گر جائے، کسی خوفناک راستے کو دیکھے، اندھیرا دیکھے، جنات دیکھے یا جنات جیسی کوئی مخلوقات دیکھے، وہ ڈر جائے، تو بے شک یہ ساری چال شیطان ہی کی ہوتی ہے۔ شیطان ہی ایسی خوفناک چیزیں اور ایسی خوفناک صورت انسان کو دکھاتا ہے اور انسان کو ڈراتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے یا کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس خواب کے متعلق فرمایا بے شک یہ شیطان ہوتا ہے جو بری چیزیں اور خوفناک منظر انسان کو خواب میں دکھاتا ہے۔ تو ہم میں سے جب بھی کوئی برا یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو ہمیں چاہیے کہ اٹھتے ساتھ اللہ کا نام لے کر اپنی طرف منہ کر کے تھوک پھینک دیں۔ ایسا کرنے سے ہمارے اس خواب کا اثر جاتا رہے گا اور اس خواب کی جو بھی حقیقت، ظاہری طور پہ اس کی جو بھی تعبیر سچ ہونی ہوگی وہ بدل جائے گی اور وہ نہیں ہوگی، کیونکہ انسان جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا سوچتا ہے، جیسا خوف یا یقین اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی برا خواب دیکھنے کے بعد یا ڈراؤنا منظر دیکھنے کے بعد اگر یہ گمان کر لے اور خوف زدہ رہے، کانپنے لگ جائے اور اس بات کو پختہ کر لے، یقین کر لے کہ ایسا ہو جائے گا یا کچھ ہونے والا ہے یا برا حملہ ہو رہا ہے یا میرے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے یا میرے اوپر جنات کا سایہ ہے، تو اس کے خوف کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، اس کے یقین کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، اس کے گمان کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ بے شک شیطان یہی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک عقل مند انسان کو آقا علیہ السلام نے اس خواب کا مطلب اور اشارہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی شخص ایسے دیکھے اسے چاہیے کہ اٹھتے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اور باہنی طرف منہ کر کے تھوک دے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ پاک شیطان کے اس ڈر خوف کو اور ان بری حرکات کو ہم سے دور کر دے۔ تو اللہ پاک اس شخص کو اپنی حفاظت میں کر لے گا اور اس کی اس تعبیر کو بدل دے گا اور اس کے اس غلط خیال اور برے وقت کو تبدیل کر دے گا۔ جب ہم گہری نیند سو جاتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کر دی جاتی ہے۔ ہماری روح جہاں جہاں سیر کرتی ہے، جہاں جہاں جس منظر کو دیکھتی ہے، ہمیں وہ خواب آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، تو خواب کی حقیقت یہی ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہمارا بت بظاہری طور پہ ہمارا جسم تو ایک جگہ پڑا رہتا ہے، لیکن روح نکل کر مختلف جگہوں کی سیر کرتی ہے، مختلف جگہوں کو دیکھتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں جو خیال چل رہے ہوتے ہیں ان کو کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری روح جیسا کرتی ہے وہ ہمیں خواب بن کر آ جاتا ہے۔ تو بے شک اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، خوبصورت منظر دیکھتے ہیں یا اپنے وہم و گمان کے مطابق اپنے خیالات کو اچھے منظر میں دیکھتے ہیں، تو بے شک وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو بے شک ہمیں اللہ اچھی چیزیں دکھاتا ہے، کیونکہ اچھا وقت لانے کے لیے ہمیں ایک خیال خواب کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے وہ اس کے اچھی تعبیر کی دعا کرے اور اس پر راضی ہو کہ اللہ نے اس کو ایک اچھی چیز کا اشارہ دیا ہے اور وہ اس چیز پر یقین رکھے کہ ایسا اس کے ساتھ ہوگا۔
یعنی اسی خواب کو سوچ لے تو اللہ اس کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برا خواب دیکھے، ڈرونا یا خوفناک منظر دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے اور باہنی طرف تھوک پھینک دے تاکہ اس کا اثر جاتا رہے اور وہ شیطان کے اس برے نقصان سے، برے عمل سے بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی شیطانیت سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔